ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ہمارا عالمی مشاعرہ جو ہے، یہ جو آج کی نشست ہے، وہ اس کا ہر ایک پھول جو ہے وہ گلدستہ کمپلیٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ہر شخصیت جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، ایک علم کا بحر ہے، اور بہت ہی خوبصورت شخصیات جو ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ان کی نظر میں ایک شعر کہہ کر ڈاکٹر نجم قریشی کی صاحب کی طرف دوبارہ بڑھوں گا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے دیکھے نہ ہوں شاید ایسے بھی ہیں۔ اور آج ایسے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جن کی باتوں سے پھول نکلتے ہیں، اور جن سے محبت کرنے والے، ان سے چاہت رکھنے والے پوری دنیا کے اندر ان کے مداح جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جی ڈاکٹر نجم قریشی صاحب، اپنے گیسٹ جو ہیں دوبارہ ان کو جی ناظرین، ہم اپنے مشاعرے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور اب میں آپ کو آل انڈیا ایسوسی ایشن کی جنرل سیکرٹری اور ادب و سخن کی مایہ ناز شخصیت مسز سون تلوار کو پیش کرتا ہوں، جن کے اشعار میں خوشی و نشاط کی کیفیت جاری اور ساری رہتی ہے۔ یہ صاحبہ مترنم شاعرہ بھی ہیں، لہٰذا میں نہایت ادب کے ساتھ سون تلوار صاحبہ کو پیش کروں گا۔ سامعین کے کلام سے لطف اندوز ہوں۔ بہت بہت شکریہ قریشی جی، اور سب سے پہلے جو بھی نور ٹیلی ویژن کے درشک جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو میرا سلام آداب، کیونکہ اگر آپ ہیں تو ہم ہیں، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں۔ تو میں ایک اپنی نظم، کھلی نظم ترنم میں پیش کروں گی۔ پیچھے میں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، آج کل کے جو حالات ہیں دنیا میں جو ہو رہا ہے، تو اس کے لیے میں نے اس نظم میں جو ادھارن لیا، جو مثال لی ہے، وہ قدرت سے لی ہے کہ قدرت نے ہمیں کیا دیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں۔ تو پیش کرتی ہوں۔ اس کا عنوان ہے انسان کی ایکتا۔ کیا پوچھا کبھی پیڑ نے، کیا پوچھا کبھی پیڑ نے وہ چھایا کس کو دے، کیا پوچھا کبھی پیڑ نے وہ چھایا کس کو دے، کیا پوچھا کبھی سورج نے روشنی وہ کس کو دے، بہت اچھے۔ کیا پوچھا کبھی چاند نے، کیا پوچھا کبھی چاند نے چاندنی سجائے کس کے لیے، کیا پوچھا کبھی چاند نے چاندنی سجائے کس کے لیے، کیا پوچھا کبھی کوئل نے گیت گائے کس کے لیے، کیا پوچھا کبھی دھرتی نے، کیا پوچھا کبھی دھرتی نے کہاں پہ کون بس گیا، کیا پوچھا کبھی آسمان نے اس پہ ہے کون اڑ رہا، کیا پوچھا کبھی ہوا نے، کیا پوچھا کبھی ہوا نے کون ہے سانس لے رہا، کیا پوچھا کبھی جھرنوں نے کون سنگیت سن رہا۔ واہ جی واہ، بہت اچھے۔ کیونکہ قدرت کے لیے ہر انسان ایک ہے، قدرت کے لیے ہر انسان ایک ہے، بے غرض محبت ہمیں بھیٹ ہے۔ واہ، پنچھی کو دیکھو کیسے، پنچھی کو دیکھو کیسے تنکا لا رہا، اور دیکھو کیسے اپنا گھونسلہ سجا رہا۔ اب میں کہتی ہوں انسان تم بھی تنکا پیار کا لو، اور ساری دنیا میں اپنا گھونسلہ بنا لو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہمیں ایکتا، ایک ہے ہم، ہے ایک اکیلا تو بنیں گے 2 11،
अब सीख लो एक बार, धरती को लो सवार, क्योंकि हम एक हैं। रूप रंग जाति और मजहब, आओ इनको दे हम नया अदब, कर लो अपनी पहचान हम सब ऊपर वाले अल्लाह के इंसान, क्योंकि हम एक हैं। कैसे हम एक हैं? हम गागर में सागर हैं, सागर में गागर हैं। भले ही हम अनेक हैं, भले ही हम अनेक हैं, पर एक हैं, पर एक है, पर एक हर एक ले। इंसान तुम सीख लो एक बार, ज़मीं को लो तुम अब सवार, क्योंकि हम एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है, जिस मुल्क के अंदर, जिस रियासत, जिस सल्तनत के अंदर हम आबाद हैं, डाइवर्स कम्युनिटी यहाँ पे आबाद हैं, बैनुल मज़ाहब हमआहंगी का एक रंग दिखाई देता है, और उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में अमली पहलू में जो है वो उजागर किया है स्वर्ण तलवार साहिबा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में। मैं डॉक्टर नजब कुरैशी साहब की तरफ दोबारा बढ़ूँगा कि आप अपने जो दीगर मेहमान शोरा हैं उनको मदू करें। बहुत शुक्रिया स्वर्ण तलवार साहिबा। आदम चुगताई साहब, आपकी इजाज़त से अगर मैं अगले नेक्स्ट शायर को पेश करूं, राना अब्दुल रज़ाक साहब, जिनका आसी सहराई शायराना नाम है। इनकी नसर सादा और रवां है, शायरी में ज़ुबान का ढंग इनको बहुत भली तरह से आता है। चुनाचे मौसू जैसा भी खुश्क और दकीक क्यों ना हो, वह ज़ुबान की सादगी से इसकी संगीनी में रंगीनी पैदा कर देते हैं। राना अब्दुल रज़ाक साहब लंदन से तशरीफ़ लाए हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। राना साहब, अपनी शेरों से हमको इनायत फरमाएँ। शुक्रिया। मैं नातिया को चंद शेर पेश करूँगा। जी। हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से। देखता है चरख हुस्न इंतखाब, देखता है चरख हुस्न इंतखाब, इंतहाए हुस्न हुस्न आजनाब। देखता है चरख हुस्न इंतखाब, इंतहाए हुस्न हुस्न आजनाब। इस कदर पाकीज़गी और आबोताब, इस कदर पाकीज़गी और आबोताब, आपके जलवे नज़र का एहतसाब। जब भी लिखी जाएगी तारीख़ हुस्न, जब भी लिखी जाएगी तारीख़ हुस्न, तब तो आगाज़ होंगे आ जनाब। फर्श अर्ज़ी पर मिसाल अपनी है आप, फर्श अर्ज़ी पर मिसाल अपनी है आप। हुस्न आईना शिकन है लाजवाब, लाजवाब। आपके रोज़े पे ठहरे क्यों नज़र, आपके रोज़े पे ठहरे क्यों नज़र, जाने हुस्नो हुस्न जान अंदर हजाब। आपके रोज़े पे ठहरे क्यों नज़र, जाने हुस्नो हुस्न जान अंदर हजाब। हेच लगते हैं निशावर के लिए, हेच लगते हैं निशावर के लिए, दिरहमो दीनार व माहो आफ्ताब। है जलाली फितरत मासूमियत, है जलाली फितरत मासूमियत, वाज़ो हरकत में है दस्ते हिसाब। देखता है चरख हुस्न इंतखाब, इंतहाए हुस्न हुस्न आजनाब। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बड़े खूबसूरत अंदाज में राना रज़ाक साहब ने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है अकीदाए सआदत पेश किया है, और मैं मुख्तसर से लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ अगर इनकी जो खूबसूरत नात है कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आँचा खूबां हमा दारन तू तन्हा दारी। और डॉक्टर नजब कुरैशी साहब, आप अपने जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनको महफिल को, अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं।
اور ایک دفعہ دوبارہ سے محترمہ طلعت سلیم صاحبہ آپ کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. نعت گوئی میں ایک منفرد روایت کی عالم بردار ہیں، بلکہ آپ نے شروع ہی اس سے کیا تھا. آپ پہلے ایک اپنی نعت پیش کر چکی ہیں. اگر اس دفعہ آپ کوئی غزل پیش کرنا چاہیں آپ. آدم صاحب آپ کی جانب کے ساتھ. جی مطلب عرض ہے، آندھی سے ڈرے دل نہ زمانے کی ہوا سے، آندھی سے ڈرے دل نہ زمانے کی ہوا سے، گر سر کو صدا ڈھانپ کے رکھا ہو ردا سے. شکریہ. آندھی سے ڈرے دل نہ زمانے کی ہوا سے، گر سر کو صدا ڈھانپ کے رکھا ہو ردا سے. غمزے سے لیا کام نہ کچھ ناز و ادا سے، غمزے سے لیا کام نہ کچھ ناز و ادا سے، دل جیت لیا ہم نے فقط پاس وفا سے. شکریہ شکریہ. غمزے سے لیا کام نہ کچھ ناز و ادا سے، دل جیت لیا ہم نے فقط پاس وفا سے. بلقیس کی مانند سلیمان کے محل میں، بلقیس کی مانند سلیمان کے محل میں، لے آئی ہے تقدیر ہمیں ملک سبا سے. شیشے سے بنے فرش پہ حیران کھڑے ہیں، شیشے سے بنے فرش پہ حیران کھڑے ہیں، بن جائے تماشا نہ کہیں لغزش پا سے. شکریہ شکریہ. شیشے سے بنے فرش پہ حیران کھڑے ہیں، بن جائے تماشا نہ کہیں لغزش پا سے. ہر بات ہی دنیا سے جدا ہوتی ہے اپنی، ہر بات ہی دنیا سے جدا ہوتی ہے اپنی، ہے خواب جو اوروں سے الگ، ہے خواب جو اوروں سے الگ اپنے ذرا سے. لہروں کے نشاں ریت پہ چہرے پہ لکیریں، لہروں کے نشاں ریت پہ چہرے پہ لکیریں، بن جاتے ہیں یوں نقش کئی سیل بلا سے. اندر کا چمن خوب نکھر آئے گا دھل کر، اندر کا چمن خوب نکھر آئے گا دھل کر، پلکوں پہ لرزتے ہوئے اشکوں کی گھٹا سے. رہنے دو کہ پلکوں پہ چراغاں ہے انہی سے، رہنے دو کہ پلکوں پہ چراغاں ہے انہی سے، دل میں بھی اجالا رہے کچھ ان کی ضیا سے. یہ شکریہ. رہنے دو کہ پلکوں پہ چراغاں ہے انہی سے، دل میں بھی اجالا رہے کچھ ان کی ضیا سے. مختار سے، اوروں سے بچھڑنا بھی کوئی بات ہے طلعت، اوروں سے بچھڑنا بھی کوئی بات ہے طلعت، خود سے بھی ہیں بچھڑے ہوئے کچھ لوگ صدا سے. شکریہ. جی اوروں سے بچھڑنا بھی کوئی بات ہے طلعت، خود سے بھی ہیں بچھڑے ہوئے کچھ لوگ صدا سے. شکریہ. بہت خوب، بہت خوبصورت انداز میں جو ہے. جی بہت بہت شکریہ جی. ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. ہم اپنی نشست کو اب آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں. رانا ساجد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہم اپنے اشعار کو پیش کریں. رانا ساجد صاحب کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ اسلوب گزارش میں شاعرانہ تخیل اور شاعرانہ انداز کی چمک دھمک قدم قدم پر نمایاں رکھتے ہیں. وہ اپنے شعروں میں عالم تخیل کی سیر کراتے ہیں. ان کے شعروں میں تھکن یا اکتاہٹ کا نام بالکل نہیں ہے. ان کے شعر سننے والوں پر ایک خوشی اور نشاط کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو ہاتھ کنگن کو عارضی کیا لندن سے تشریف لائے ہوئے رانا ساجد صاحب کو دعوت کلام کے لیے پیش کرتے ہیں. آدم صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ. بہت خوب، بہت خوب. بہت شکریہ جی. ایک غزل پیش کروں گا. جی. جانتا ہوں کہ تیرا حسن سنور جائے گا، جانتا ہوں کہ تیرا حسن سنور جائے گا، ہاں مگر آئینہ اس دل کا بکھر جائے گا.
جانتا ہوں کہ تیرا حسن سنور جائے گا، ہاں مگر آئینہ اس دل کا بکھر جائے گا، اور کیسے ممکن ہے فلک چھو کے زمیں تک آئے، کیسے ممکن ہے فلک چھو کے زمیں تک آئے، وہ پرندہ سرے پرواز جو ڈر جائے گا، کیسے ممکن ہے فلک چھو کے زمیں تک آئے، وہ پرندہ سرے پرواز جو ڈر جائے گا۔ اور شعر ہے کہ کیا خبر تھی مجھے ایسا بھی سفر کرنا ہے، کیا خبر تھی مجھے ایسا بھی سفر کرنا ہے، میں نہ جاؤں گا میرا رخت سفر جائے گا۔ بہت خوب۔ اور یہ ستارے تو کسی شام کے ہو جائیں گے، یہ ستارے تو کسی شام کے ہو جائیں گے، چاند تنہا ہے سرے صبح کدھر جائے گا۔ بہت شکریہ۔ خواہش دید میرے لب پہ دہائی دے گی، خواہش دید میرے لب پہ دہائی دے گی، چشم تر میں بھی کوئی خواب بکھر جائے گا۔ اور شعر ہے کہ مجھ کو پتوار پہ ناؤ پہ بھروسہ ہے مگر، مجھ کو پتوار پہ ناؤ پہ بھروسہ ہے مگر، میں ادھر جاؤں گا جس اور بھنور جائے گا۔ مجھ کو پتوار پہ ناؤ پہ بھروسہ ہے مگر، میں ادھر جاؤں گا جس اور بھنور جائے گا۔ اور آخری شعر ہے کہ جی سرخ سورج کو یہ معلوم کہاں تھا ساجد، سرخ سورج کو یہ معلوم کہاں تھا ساجد، ان اندھیروں کو نگلتے ہوئے مر جائے گا، جانتا ہوں ان اندھیروں کو۔ بہت خوبصورت انداز میں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ۔ جی بہت بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ نے تو واقعی اس محفل میں ایک خوشی اور انبساط کی کیفیت پھیلا دی ہے۔ اب ہم اپنی نشست کو آگے پھیلاتے ہیں اور پروفیسر عبدالقدیر کوکب صاحب جو کہ لندن سے تشریف لائے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ یہ اپنے شعروں سے ہمیں سبق نوازیں۔ ان کے انٹروڈکشن میں، تعارف میں صرف میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسے ایسے شعر گھڑتے ہیں جو کہ سننے والوں کے دلوں پر بے حد دیر تک اثر کرتے ہیں۔ لندن سے تشریف لائے ہوئے عبدالقدیر کوکب صاحب۔ السلام علیکم۔ میں کچھ نعتیہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نعتیہ کلام۔ جی نعتیہ کلام بہت خوبصورت۔ آؤ حسن یار کی باتیں کریں، واہ، آؤ حسن یار کی باتیں کریں، اس کے عشق و پیار کی باتیں کریں، واہ سبحان اللہ۔ آؤ حسن یار کی باتیں کریں، اس کے عشق و پیار کی باتیں کریں، یاد جس کی ہے ہر ایک دل میں، یاد جس کی ہے ہر ایک دل میں مدام، ہم اسی دلدار کی باتیں کریں، ہم اسی دلدار کی باتیں کریں، عاشق صادق خدائے عز و جل، جس کی طاعت ہے ہر ایک عقدہ کا حل، حسن و احسان میں نہیں جس کا نظیر، محسن و ستار کی باتیں کریں، آؤ حسن یار کی باتیں کریں، اس کے عشق و پیار کی باتیں کریں، بے نواؤں بے کسوں کا آسرا، بے نواؤں بے کسوں کا آسرا، خالق و مخلوق میں ایک رابطہ، بے نواؤں بے کسوں کا آسرا، خالق و مخلوق میں ایک رابطہ، رحمت للعالمین ختم الرسل احمد مختار کی باتیں کریں، رحمت للعالمین ختم الرسل احمد مختار کی باتیں کریں، آپ کی
خاطر بنے ارض و سما، سبحان اللہ، آپ کی خاطر بنے ارض و سما، اور فرمایا خدا نے برملا، سبحان اللہ، آپ کی خاطر بنے ارض و سما، سبحان اللہ، اور فرمایا خدا نے برملا، واہ واہ آپ نہ ہوتے نہ ہوتی کائنات، واہ، سبحان اللہ، بے شک آپ نہ ہوتے نہ ہوتی کائنات، صاحب اسرار کی باتیں کریں، صاحب اسرار آپ کی نہ ہوتے نہ ہوتی کائنات، صاحب اسرار کی باتیں کریں، انبیاء کے آپ ہی سردار ہیں، بے شک بے شک بے شک، انبیاء کے آپ ہی سردار ہیں، شش جہت میں آپ کے انوار ہیں، ہم کو دے توفیق اے رب مجید، سبحان اللہ، ہم کو دے توفیق اے رب مجید، ہم اسی سردار کی باتیں کریں، ہم اسی سردار کی باتیں کریں، آؤ حسن یار کی باتیں کریں، اس کے عشق و پیار کی باتیں کریں۔ ناظرین، یہ لندن سے تشریف لائے ہوئے عبد القدیر کوکب صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں مدح سرائی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو ہے اور عقیدت کی جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں اظہار کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان اور اولاد سے پیارا۔ ناظرین، یہاں ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ عالمی مشاعرہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔